سورہ یوسف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آیات الكتاب المبین، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، صدق الله المولى العظيم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله. سورہ یوسف مکی صورت ہے۔ کفار مکہ کا میل جول یہود سے بھی تھا، تو جب انہوں نے یہود سے ذکر چھیڑا کہ ہمارے ہاں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے اور سابقہ انبیاء کا بھی ایک سلسلہ ہے، تو یہود نے کہا کہ اچھا ہم تمہیں ایسے سوال بتاتے ہیں کہ اگر اس کا جواب سچے نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا، تو ایک سوال تو ان سے یہ کرو کہ جو بنی اسرائیل ہے ان کا اصل وطن تو شرق اردن تھا، یہ مصر کیسے پہنچ گئے اور مصر میں غلام کیسے بنے؟ تو انہوں نے یہ سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ اس کے جواب میں نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا تفصیلی جواب دیا، بلکہ اس پورے قصے کو ان پہ چسپاں کر دیا کہ بالکل اسی طرح ان کی نہیں ہسٹری کھول کر اس کو ریلیٹ کر دیا ان کے ساتھ، کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا آج تم اپنے بھائی کے ساتھ کر رہے ہو، کہ محمد بھی تمہارے بھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے قبیلے کے، جس طرح ان کے بھائیوں نے انہیں نکالا تم بھی انہیں نکال رہے ہو، اور جس طرح وہ غالب ہوئے یہ بھی غالب ہو گئے۔ تو یہ پورا کا پورا ان کے سامنے واقعات۔ فرمایا الف لام را، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے نازل کیا، اس نے نازل کیا، انا انزلناہ ہم نے نازل کیا قرآن قرآن عربیا عربی زبان میں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ لو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ایک بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ ہم نے نازل کیا ہے آپ پر یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے، یعنی آپ کے پاس یہ معلومات نہیں تھی۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جب کہا یوسف نے اپنے والد سے، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ اللہ اے والد، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، اب والد بھی پیغمبر تھے تو وہ اس خواب کو سمجھ گئے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ کہا اے بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ قصہ یہ خواب نہ سنانا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے چالیں چلیں گے جو سے حسد کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا صریح دشمن، وہ بھائیوں کے درمیان دشمنی کی بنا ڈال دے گا۔
تو حضرت یعقوب کے اس وقت جس وقت یہ بات بیان ہو رہی ہے، اور اس 12 بیٹے تھے. بیویوں کی تعداد کیا تھی اس پر اختلاف ہے، لیکن 2 کے بارے میں تو ہے کہ 2 تھی یا 3 تھی یا 4 تھی. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اس طرح تجھے چن لے گا رب. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا تجھے یا سکھائے اس نے تجھے باتوں کی حقیقت کا علم. تأویل کہتے ہیں حقیقت کو، تأویل الاحادیث باتوں کی حقیقت. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اس نے پورا کیا اپنی نعمت کو تجھ پر. وَعَلَى آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر. كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے کہ اس نے پورا کیا تھا تیرے باپ دادا پر ابراہیم اور اسحاق اس سے پہلے. ان ربک علیم حکیم، بے شک کہ تیرا رب علم والا ہے، حکمت والا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پڑ پوتے ہیں. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف. تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ پڑ پوتے ہیں. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے. یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے چلے گئے، تو اس پورے قصے میں ان کے سارے سوالات کے جوابات. اذ قالوا، جب ان بھائیوں نے کہا آپس میں، لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پسند ہیں ہمارے باپ کی نظر میں، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں. تو یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی کی والدہ ایک تھی، ان باقیوں کی والدہ مختلف تھی. تو یہ اپنے آپ کو ایک گروہ سمجھتے تھے، اور ظاہر سارے بڑے تھے عمر میں، تو کام دھندہ سارا یہی کرتے تھے، بکریوں کو یہی چراتے تھے. تو کہتے تھے کام سارا ہم کرتے ہیں، پیار جو ہے وہ باپ ان سے کرتا ہے. حالانکہ وہ چھوٹے بچے تھے تو ظاہر فطری طور پر باپ کی توجہ چھوٹے بچوں پر زیادہ ہوتی ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ گمراہی میں ہے واضح واضح. اقتلوا یوسف، اچھا اب اتنا زیادہ چڑھ گئے کہ کہتے ہیں مار ڈالو یوسف کو. او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم، یا پھینکا اسے کسی دور جگہ کہ خالی کر دے تمہارے باپ کا چہرہ. اب تو ہر جگہ انہیں یوسف ہی نظر آتا ہے، یوسف ادھر دیکھو، یوسف ادھر دیکھو، یوسف ادھر دیکھو. تو جب یہ سامنے نہیں ہوگا تو پھر تم بھی نظر آؤ. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن کر رہنا، فرما بردار بن کر رہنا. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک نے کہا، لَا تَقْتُلُوا يُوسُف، یوسف کو قتل نہ کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈال دو. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کوئی مسافر اٹھا لے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے کچھ. قالوا یا ابانا، اچھا یہ قرارداد کر کے، یہ مشورہ کر کے اب آئے باپ کے پاس. قالوا یا ابانا، کہتے ہیں اے والد، ما لک لا تأمنا علی یوسف، تو ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتا یوسف کے حوالے سے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمارے ساتھ اسے کل بھیجنا تاکہ وہ کھائے پیے اور کھیل کود میں حصہ لے، اور ہم اس کی حفاظت کریں. قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي، تو والد نے کہا کہ مجھے غم ہے، مجھے فکر ہے، أَن تَذْهَبُوا بِهِ، کہ تم اس کو لے جاؤ گے. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، جبکہ تم بے خبر اپنے کاموں میں مشغول ہو. گویا اتنے چھوٹے تھے کہ یہ خطرہ تھا کہ کوئی بھیڑیا کھا لے، یعنی
6-7 سال کی عمر، اس سے زیادہ. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. تو انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا ہی کھا جائے اور ہم گروہ ہوں، ہم جتھا ہوں، تو پھر تو ہم بہت ہی زیادہ نامراد ہوئے. فلما ذهبوا به، بس وہ اسے لے چلے. واجمعوا، اور متفق ہوئے، ان يجعلوه في غيابة الجب، کہ اسے ایک کنویں میں، گمنام کنویں میں پھینک دیں گے. وأوحينا إليه، اور ہم نے اسے اشارہ کر دیا. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، ان قریب ہم تمہیں ان کے اس چال سے آگاہ کریں گے. هذا وهم لا يشعرون، اور یہ لوگ شعور نہیں رکھتے. یعنی پہلے ہی لمحے سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یوسف کا ساتھ دیا اللہ نے، اور ان کے دل کو دلاسا دیے رکھا. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، اور رات کو آئے اپنے والد کے پاس روتے ہوئے. قالوا یا ابانا، اور کہا اے والد محترم، انا ذهبنا نستبق، ہم چلے گئے دوڑ لگانے کے لیے. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف کو اپنے مال اسباب کے پیچھے چھوڑا. فأكله الذئب، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا، اور تو ہم پر یقین نہیں کرے گا. ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہوں. وجاءوا على قميصه بدم كذب، اور وہ جھوٹا خون لے کر اس کی قمیص پر آ گئے. یعنی کوئی اور جانور ذبح کر کے اس کے خون کے جو چھینٹے ہیں اس کی قمیص پر ڈال کر قمیص کو اس سے آلودہ کر کے آئے. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، تو بولے یعقوب علیہ السلام کہ بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام آسان کر دیا. فصبر جمیل، تو میں تو صبر کروں گا بہت اچھا. واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے مدد چاہوں گا. علی ما تصفون، جو تم ظاہر کرتے ہو. وجاءت سیارہ، اور آیا ایک قافلہ. فارسلوا واردہم، پھر انہوں نے اپنا ایک پانی بھرنے والا بندہ بھیجا. فادلى دلوا، تو اس نے اپنا ڈول نیچے ڈالا. قال یا بشرى هذا غلام، پھر وہ پکارا خوشخبری ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے. واسروه بضاعة، اور پھر انہوں نے چھپا لیا اسے اپنے سامان میں. واللہ علیم بما يعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے تھے. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، اور انہوں نے چند درہموں کا مول لے کر اسے بیچ دیا، اور وہ اس میں کوئی زیادہ دلچسپی لینے والے نہیں تھے. انہیں مفت کی ایک چیز ملی ہوئی تھی، نہ ان کا ٹکا پائی اس پہ لگا ہوا تھا، نہ انہوں نے کوئی زیادہ اس پر انہوں نے کوئی مشقت اٹھائی تھی. تو بس جس کسی نے تھوڑے سے مول دے دیے انہوں نے دے دی. لیکن جس نے خریدا، وقال الذي اشتراه بمصر، مصر میں جس نے خریدا، لامرأته، اس نے اپنی بیگم سے کہا، اکرمی، اس کی عزت کرو، اسے اچھے طریقے سے پالو. مثواہ، اسے اچھا ٹھکانہ فراہم کرو. عسى ان ينفعنا، یہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. صفات دیکھ کر، چہرہ بشرا دیکھ کر، بات چیت دیکھ کر، ظاہر خوبصورت بچے تھے، بات چیت میں بھی بڑی زبردست ان کی ہوتی. تو وہ جو مصر کا شخص تھا، جو عزیز مصر تھا، وہ متاثر ہوا، اور اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ ان کو بیٹے کی طرح پالو اور ان کو عزت سے رکھو، یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دی ٹھہرنے کو. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے اسے سکھائے حقیقت کا علم باتوں کی.
واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے امر پر، اپنے کام میں غالب ہے، ناقابل شکست ہے، طاقتور ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ بڑا ہو گیا اور خوب مضبوط ہوا، ہم نے اسے حکمت بھی دی اور علم بھی دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں نیکوکاروں سے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور پھسلایا اس کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا، اپنے نفس پر، یعنی اپنی جان پر۔ اب یہاں یہ تصریح نہیں ہے کہ عزیز مصر کی کون سی بیوی نے انہیں اپنے اوپر یعنی وہ کیا۔ ظاہر ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی ایک ہی بیوی ہو اور جس نے پالا ہو اسی نے، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ اس کی کئی بیویاں ہوں اور جس نے پالا ہو اسے تو بیٹے کی طرح پالا ہو، یہ دوسری کوئی ہو اس نے اپنے اوپر اسے راغب کر دیا۔ زلیخا وہ تو اس میں آیا تورات میں، لیکن یہاں پر نہیں ہے۔ وغلقت الابواب، اور اس نے ایک دفعہ موقع دیکھ کر دروازے بند کر لیے۔ وقالت حیت لک، اور کہا بولی، یعنی بہت زیادہ جس طرح جنون کی حالت میں کہ آؤ میری طرف۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام جان گئے اس کے انٹینشنز اور کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ انہو ربی، وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا، جس نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا۔ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں دونوں امکان ہیں۔ جب وہ فرماتے ہیں انہو ربی احسن مثوایا، تو رب سے مراد وہ لیتے ہیں عزیز مصر کو، کہ عزیز مصر نے مجھے اچھا پالا ہے، میرا پالنے والا ہے، اور اس کی اچھائی کے بدلہ میں یہ نہیں دے سکتا۔ اور دوسرا امکان یہ ہے کہ اللہ کی طرف اشارہ ہو کہ میرے اللہ نے مجھے ہر قسم کی آفت سے بچایا ہے، تو میں اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ایک قلیل گروہ نے اس کا مطلب پہلا والا لیا، یعنی یوسف عزیز مصر، لیکن زیادہ مفسرین اس کا مطلب وہی لیتے ہیں کہ پیغمبر کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی انسان کو رب بنائے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف اس کا اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے بہت اچھا رکھا، مجھے ہر قسم کی آفت سے مصیبت سے بچائے رکھا، تو میں گناہ گار بھی ہوں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے، یہ آگے اور بھی کئی جگہ آئے گا۔ برِ صغیر میں جب مسلمان انگریز کے غلام تھے تو اس غلامی کا اثر ان کی پوری نفسیات پہ ہوا، تو انہوں نے پھر بعض اوقات ترجمہ بھی اسی نفسیات کے اندر کیا۔ تو جو جن لوگوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، نام نہیں لے رہا، انہوں نے اس کا ترجمہ وہ کیا۔ حالانکہ ایک پیغمبر کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر رب قرار۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور البتہ وہ جو عورت ہے وہ اس کی طرف جھکی اور مائل ہوئی، وَهَمَّ بِهَا، اور یہ بھی اس کی طرف جھک سکتا تھا، لولا ان رأى برهان ربه، اگر یہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بر وقت ان کو دل جمعی دی اور استقامت دی اور وہ اس چال میں نہیں آئے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، یہ اس لیے کہ ہم اسے بچا لیں برائی سے، والفحشاء، اور بے حیائی سے۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، اور پیچھے سے اس نے ان کی قمیص کو پکڑا۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور جب وہ دروازے پہ پہنچے تو دروازہ کھولنے ہی والے تھے کہ اس عزیز مصر نے دروازہ کھول لیا اور ان دونوں کو اس حال میں دیکھ لیا۔
قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. تو اس سے پہلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی بات کرتے وہ عورت خود بول پڑی کہ اس کی کیا جزا ہے جو تیرے گھر والوں پر برا ارادہ رکھتا ہوں، جنہیں الزام تھوپ دیا حضرت یوسف پر. قال ہی راودتنی عن نفسی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس کو اپنی طرف نہیں کھینچا، اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے. وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دینے والے نے اس عورت کے گھر والوں میں سے اور اس گھر کے لوگوں میں سے کسی گواہی دینے والے نے گواہی دی. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر وہ عورت سچ بولتی ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹ بول رہی ہیں اور یہ سچ ہے، یہ سچا ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب قمیص کو دیکھا گیا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی، یہ بھاگ رہے تو اسے پیچھے سے کھینچ لی. قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو کہا یہ اس کے فریبوں میں سے ایک فریب ہے. ان کیدکن عظیم، البتہ یہ تم عورتوں کا ایک فریب ہے، اور تم عورتوں کے جو فریب ہوتے ہیں وہ بہت ہی بڑے ہوتے ہیں. یوسف اعرض عن هذا، یوسف جانے دو. اب عزیز مصر کہتا ہے یوسف کو، یوسف بات سمجھ آ گئی ہے، غلطی اس کی ہے تمہاری نہیں ہے، جانے دو اس بات کو، گھر کا پردہ ہے، گھر میں ہی رہنے دو. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اور عورت کو کہتا ہے تو اپنے گناہوں کی بخشش چاہ. اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تم گناہ گار تھی. یعنی ادھر ہی فیصلہ ہو گیا کہ سچا کون تھا، جھوٹا، وہ بات ختم. لیکن بات تو ختم ہو گئی، لیکن محل میں بہت سارے لوگوں نے دیکھا تھا، غلاموں نے اور عورتوں نے، لونڈیوں نے، انہوں نے آگے جا کے، ظاہر ہے بات ٹھہرتی کدھر ہے، انہوں نے یہ کھانا پوسی کے ذریعے، یہ بات کھانا پوسی کے ذریعے پہنچ گئی پورے مصر کی عورتوں میں. اور ظاہر ہے پھر اس چیز کو جب ہوا لگے تو رومر اور یہ چیزیں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، تو عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی عورت نے ایک لڑکے کو اپنے اوپر راغب کر لیا ہے. قد شغفها حبا، وہ فریفتہ ہو گئی اس پر. انا لنراها في ضلال مبين، ہم اسے واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں. فلما سمعت بمكرهن، تو جب اس عورت نے، عزیز مصر کی عورت نے ان کی ان باتوں کو سنا، ارسلت الیہن، تو انہیں بلا بھیجا. واعتدت لہن متکئا، اور ان کے واسطے ایک کھانا اور دعوت ارینج کی. وآتت كل واحد منهن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری پکڑائی. وقالت اخرج علیہن، اور جب ان کے ہاتھ میں چھری اور پھل تھا یوسف کو ان کے درمیان نکال دیا. فلما رأینہ، جب انہوں نے دیکھ لیا اس کو، اکبرنہ، تو ایک دم ان پر ایک وجد طاری ہو گیا. وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وقلن حاش للہ، اور وہ کہنے لگی ساری عورتیں اللہ کے لیے، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ لگتا ہے، عزت والا فرشتہ لگتا ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو کہا یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو اپنی طرف بلانا چاہا. فاستعصم، لیکن اس نے یہ بچا رہا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، لیکن اگر یہ اس نے وہ نہ کیا جو میں سے حکم دے رہی ہوں، یہ باز نہیں ہے. اب کھلم کھلا کہہ رہی ہے کہ اگر یہ اس کام کی طرف نہ آیا جو میں سے حکم دوں، لیسجنن، تو اس کو قید کیا جائے گا. وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بے عزت ہوگا.
قال رب السجن احب الی، حضرت یوسف نے کہا، دعا کی، اے اللہ مجھے جیل پسند ہے، مما یدعوننی الی، اس بات سے زیادہ کہ یہ جس طرف مجھے بلاتی ہے، گناہ سے زیادہ میں جیل جانا پسند کرتا ہوں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر تو نہ بچائے مجھے کیدہن، ان کی فریب سے، اصب الیہن، تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، واکن من الجاہلین، اور بے عقل لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربہ، بس اس کی دعا اس کے رب نے قبول کر لی، فصرف عنہ کیدہن، تو پھیر دیا اس سے ان کے چالوں کو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ۔ اچھا، اب معاملہ اتنا پبلک ہو گیا کہ ہر گھر میں ڈسکس ہونے لگا، ساری عورتوں کو پتہ چل گیا، عورتوں کے ذریعے ان کے شوہروں کو پتہ چل گیا، تو پھر عزیز مصر اور ان لوگوں نے، وہ جو شوہر ہے عزیز مصر کو تو اپنی بیوی کی پڑی ہوئی تھی، اور سب کو اپنی کی پڑ گئی، اور سب کو اپنی عورتوں کی پڑ گئی، تو انہوں نے کہا اب اس کام سے ایک ہی طرح ہم چھوٹ سکتے ہیں، وَبَدَا لَهُمْ، وہ اس نتیجے پہ پہنچے، لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ اس کو قید کر دیں۔ اپنی بیوی کو تو نہیں روک سکتے تھے، ان کے علاج تو ان کے پاس نہیں تھا، تو انہوں نے کہا اب اس کا حل یہی ہے کہ اس کو قید کر دیں، حتیٰ حین، ایک مدت تک، ہو سکتا ہے پھر معاملہ ختم ہو جائے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنِ فَتَيَانِ، تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام وہ قید میں پہنچے، وہ قید میں کسی الزام کے نتیجے میں نہیں پہنچے، یعنی جنہوں نے انہیں قید بھی کیا ہے تو اس لیے نہیں کہ یوسف پر الزام ہے، بلکہ اس لیے کہ اپنی عورتوں کو بچانا، ورنہ ان کی برات اس وقت ہو گئی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، اور اس کے ساتھ داخل ہوئے جیل میں، فتیان، دو لڑکے، قال احدهما انی ارى اعصر خمرا، تو ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کرتا ہوں، وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا انی ارى احمل فوق رأسی خبزا، کہ میرے سر کے اوپر روٹی رکھی ہے، تأکل الطیر منه، اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں، نبئنا بتاویلہ، ہمیں بتلائیں اس کی تعبیر، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیکوکاروں میں دیکھتے ہیں، پاتے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، تو کہا نہ آئے گا تمہارے پاس کھانا، جب آ جائے گا تو اس سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعویل بتا دوں گا، یعنی تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعویل بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، مجھے اس قوم کی طرف چھوڑ دیا گیا ہے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ولا باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور آخرت کے معاملے میں یہ منکر ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں تو پیروکار ہوں اپنے باپ دادا ابراہیم و اسحاق و یعقوب کی ملت کا، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، علینا، ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ یا صاحبی السجن، اے میرے قید کی دوستو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے معبود جدا جدا بہتر ہیں، یا ایک اکیلا واحد رب جو زبردست ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، اس کے علاوہ تم جن کو بھی پوچھتے ہو وہ صرف نام ہیں جو رکھ لیے گئے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے رکھ لیے، یہ تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم دیا گیا ہے کہ بندگی کرو
تو مگر اسی کی ذالک الدین القیم، یہ سیدھے دین کا راستہ ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ یعنی پہلے انہیں دعوت دی، یا صاحب السجن، اے میرے رفیقان زندہ، اس جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، تو جہاں تک تعلق ہے تم میں سے ایک کا، فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، واما الاخر، اور جو دوسرا ہے، فیصلب، تو اسے سولی دیا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسہ، اور جو پرندے ہیں وہ اس کے سر میں کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، ختم ہو گیا وہ معاملہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے، تمہارے سوال کے جواب دے دیے۔ وقال للذی، اور پھر یوسف نے کہا اس شخص سے، ظن انہ ناج منہما، جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ یہ بچ جائے گا، اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے سامنے۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، لیکن شیطان نے اس کو اس کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، اور وہ پھر کئی سال تک جیل میں پڑا رہا۔ بضع سنین، بضع کہتے ہیں 10 سے کم عدد کو، عربی میں 10 سے کم عدد کو بضع کہتے ہیں، تو 9-10 سال تک وہ جیل میں پڑا بے گناہ۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اور بادشاہ نے ایک دن کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جو کھا رہی ہیں، ان کو کھاتی ہیں، جو موٹی تازی ہیں ان کو کھاتی ہیں وہ گائیں جو کہ پتلی ہیں، دبلی پتلی، یعنی 7 گائیں موٹی تازی ہیں اور دیگر 7 گائیں دبلی پتلی ہیں، تو جو دبلی پتلی ہیں وہ موٹی تازوں کو کھا رہی ہیں۔ اور وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ، 7 بالیں ہیں جو سبز ہیں، سرسبز ہیں، اور 7 بالیں وہ ایسی ہیں جو کہ بالکل مرجھائی ہوئی ہیں، سوکھی۔ بال سمجھتے ہیں نا گندم کی، جس میں گندم کے دانے ہیں، تو 7 بالیں یا 7 ٹہنیاں ہیں جو سرسبز ہیں اور 7 جو ہیں وہ سوکھی ہیں۔ اے میرے سرداروں، مجھے تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، بولے یہ تو پراگندہ خواب ہیں، منتشر خواب ہیں۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ایسے خوابوں کی تعبیر کے ہم عالم نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ وقال الذی نجا منہما، اور وہ شخص جو ان دونوں میں سے بچا تھا، وادکر بعد امت، اسے یاد آ گیا ایک مدت بعد، انا انبئکم بتأویلی، تو وہ اچھل پڑا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں تمہیں اس کی تعویل، فارسلون، مجھے بھیجو۔ یوسف ایھا الصدیق، وہ دوڑا دوڑا آیا اور کہا یوسف اے میرے بھائی، میرے دوست، 8 سال 10 سال تک بھولا رہا، اب کہتا ہے میرے دوست، افتنا فی 7 بقرات، ہمیں بتا ان 7 گایوں کے بارے میں، سمان جو موٹی ہیں، یأکلہن 7 عجاف، جنہیں کھایا ہے 7 دبلی پتلی نے، و7 سنبلات، اور 7 بالیں ہری، خضر واخر یابسات، اور دوسری سوکھی، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں واپس جاؤں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان سکیں۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تم 7 سال تک وہ گندم بوؤ گے، اناج بوؤ گے، فما حصدتم، تو جو تم کاٹو، فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، تو تھوڑا سا اس سے کھاؤ، باقی اس کے جو بالیں ہیں انہی میں رہنے دو۔ یہ آج سے
کئی ہزار سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام گندم پریزرو کرنے کا نیچرل نسخہ بتا. آپ دیکھیں یہ جو گندم ہے نا، یہ ایک سے دوسرے سال میں خراب ہو جاتی ہے چاہے آپ نے رکھا ہو. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر اسے اپنی بال میں رہنے دو اور اسے تھریشر میں نہ ڈالو، اسے نکالو نہیں، تو پھر خراب کاٹنے کے بعد اسی طرح اس میں رہنے دو، اس کے بال میں، تو پھر سٹا رہنے دو تو خراب نہیں ہوگا. اسے ہٹا دو گے تو ہمارا اپنا مشاہدہ ہے خراب ہو جاتا، نمی لے لیتی ہے، خراب ہو جاتا. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سخت برس. يأكلن مما قدمت لهن، تو تم کھاؤ، یہ کھائیں گے جو کچھ تم نے اپنے لیے جمع کیا ہے. الا قليلا مما تحصنون، مگر تھوڑا سا تم روک کر رکھو بیج کے واسطے. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، اس کے بعد یعنی 15ویں سال پھر سال آئے گا جس میں بارش برسے گی لوگوں پر، اور پھر اس میں تم رس چھوڑو گے، یعنی تمہارے قحط کے دوران یہ ختم ہوگا. پہلے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط کے آئیں گے، 14 ہو گئے، پھر 15واں سال دوبارہ ٹھیک آ جائے. وقال الملك ائتوني به، جب بادشاہ نے اس کو سنا تو اس نے کہا کہ اس کو میری طرف لے کے آؤ. فلما جاءه الرسول، تو جب پہنچے اس کے پاس بادشاہ کے ہرکارے کارندے، قال ارجع الى ربک، تو اس نے کہا واپس جاؤ اپنے بادشاہ کی طرف. فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، اور ان سے پوچھو ان عورتوں کی حقیقت کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے. ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان کے مکر سے واقف ہے. قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسه، تو بادشاہ نے عورتوں کو جمع کیا اور کہا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ تم نے یوسف کو اپنے نفس کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا. قلنا حاشا للہ، تو کہنے لگی اللہ کے واسطے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی. قالت امرأة العزیز الآن حس الحق، تو عزیز مصر کی عورت بولی اب کھل گئی یہ بات. انا راودته عن نفسه، میں نے اسے پھسلایا تھا اپنی طرف. وإنه لمن الصادقین، وہ تو سچا ہے. ذلك ليعلم، تو یوسف نے کہا یہ اس لیے، انی لم اخنہ بالغیب، یہ میں نے ساری بات اس لیے کھلوائی ہے کہ میں یہ دکھلانا چاہتا تھا کہ میں یعنی غیب میں اور تنہائی میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خیانت کاروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو پورا کا پورا معاشرہ گواہی دینے لگ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کر رہا. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس تو بے شک برائی کی طرف ابھارتا ہے. إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، سوائے اس کے کہ جس پر اس کا رحم کرے. إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، اسے میں خاص کر لوں اپنے لیے. فلما كلمه، پھر جب دونوں کی بات چیت ہوئی، قال انك اليوم لدينا مكين امين، تو اس نے کہا کہ آج کے دن تو ہمارے پاس تو نے جگہ پائی ہے اور تو معتبر ہوا ہے، امانت دار ہے. قال اجعلني على خزائن الارض، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ زمین کے خزانے میرے حوالے کر دو. انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو قدرت دی، طاقت دی زمین میں. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں چاہتا جاتا. نُصِيبُ بِرَحْمَتِهَا مَن نَشَاءُ، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ضائع نہیں کرتے نیکوکاروں کا اجر. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا اجر تو بھلا ہے ہی. لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
جو کہ پرہیزگار ہیں۔ وجاء اخوۃ یوسف، اب یوسف علیہ السلام وہ مصر کے تخت پر فائز ہو گئے، وزیر اعظم بن گئے، بادشاہ نے اپنے سارے اختیارات ان کے حوالے کر دیے۔ وزیر اعظم سارے کے سارے اختیارات بادشاہ نے ان کو دے دیے، اپنی جگہ پر اپنے تخت پر بٹھا دیا۔ یعنی کانسٹیٹیوشنل مونارکی جو ہوتی ہے نا، جس طرح کہ بادشاہ برائے نام ہوتا ہے، اصل اختیار پھر تو وہ چیز ہو گئی۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا، اور آئے یوسف کے بھائی اور اس کے سامنے پیش ہوئے، فدخلوا علیہ فعرفهم، تو یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، لیکن وہ نہیں پہچان سکے۔ ظاہر ہے اس دوران تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، 20-25 سال، تو وہ تو کڑیل جوان بن گیا تھا، تو یہ نہیں پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، پھر جب تیار ہوا ان کا اسباب، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، حضرت یوسف نے کہا، اصل میں حضرت یوسف نے کوٹا مقرر کر دیا تھا گندم کا، انہوں نے پھر وہی کام کیا، یعنی اس دوران پھر 7 سال جو خوشحالی تھے وہ گزر گئے، اور اس میں وہ غلہ جمع کرتے رہے۔ اس کے بعد جب قحط کا موقع ہے تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے، قحط صرف مصر میں نہیں آیا تھا، ارد گرد بھی علاقوں میں آ گیا، تو ان علاقوں میں یہ بات چلی کہ مصر کا حاکم بڑا انصاف پسند ہے اور غلہ دیتا ہے، تو وہ لوگ پھر غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ تو جب وہ مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اپنے بھائی کو، تو پھر ظاہر ہے سب کو وہ ڈیٹا لیتے تھے، تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، ہم 11 بھائی ہیں، 10 ہم آگے ہیں، 11واں جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے پاس خدمت کے لیے۔ تو حضرت یوسف نے ان کو 10 آدمیوں کا غلہ دیا، 10 خاندانوں کا، اور کہا اگر بھائی کا غلہ چاہتے ہو تو اسے اپنے ساتھ اگلی دفعہ لے کے آنا۔ قال اتونی بأخ لکم، اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کے آنا، من ابیکم، اپنے باپ سے، الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا پورا ناپ دیتا ہوں، کوٹے کے مطابق دیتا ہوں، اور میں اچھا مہمان نواز بھی ہوں۔ فإن لم تأتونی به، اور اگر تم اسے میرے پاس نہیں لے کے آؤ گے، فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، تو پھر نہ تم میرے قریب آؤ گے اور نہ میں تمہیں غلہ دوں گا۔ قالوا سنراود عنہ اباء، بولے ہم خواہش کریں گے اس کے بارے میں باپ سے، وإنا لفاعلون، اور ہم ضرور یہ کام کریں گے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، اور یوسف نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ ان سے جو تم نے پیسے لیے ہیں نا وہ واپس ان کے سامان میں رکھ دو، ان کو بتائے بغیر، تاکہ یہ پہچان جائے۔ اذن قلبوا، جب یہ واپس پہنچے، ان الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پھر واپس آئے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، تو جب یہ واپس آئے، اچھا اس موقع کو یاد رکھیے گا، اس کی آگے بھی ضرورت آئے گی کہ حضرت یوسف نے اپنے ملازمین کے ذریعے ان کا سامان، ان کے پیسے رکھوا دیا۔ جب وہ واپس آئے اپنے والد کی طرف، قالوا یا ابانا، تو کہتے ہیں والد، منع منا الکیل، ہمیں ایک فرد کا غلہ نہیں دیا گیا، فارسل معنا اخانا، ہمارے ساتھ اب ہمارا بھائی بھی بھیجنا، نقتل، تاکہ ہم اس کا بھی پورا لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ قال هل آمنكم علیہ، تو باپ نے کہا کیا میں تم پر اسی طرح یقین کروں، الا كما آمنتكم على اخیہ من قبل، جیسے میں نے تم پر یقین کیا تھا اس سے پہلے اس کے بھائی یعنی یوسف کی صورت میں۔ فاللہ خیر حافظا، تو اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین، اور بہت مہربان ہے۔
ولما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وجدوا بضاعتهم، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو پیسے ہیں، پونجی ہے، وہ بھی پڑی ہوئی ہے، ردت الیہم، انہیں واپس کر دی گئی ہے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی هذه، کہا اے والد صاحب ہم تو اس کے امیدوار نہ تھے، یہ پیسے واپس ہونے کے ہمیں پتہ نہیں تھا۔ بضاعتنا ردت الینا، کہ ہماری پونجی ہمیں واپس کر دی جائے گی۔ ونمیر اہلنا، اب ہم جائیں گے رسد لینے کے لیے۔ ونحفظ اخانا، اور اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا غلہ زیادہ لے کے آئیں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ تو بہت ہی آسان ہے، پیسے بھی اب ہمارے پاس ہیں اور بھائی کو لے جائیں گے تو زیادہ غلہ واپس لے آئیں گے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ یہ دوبارہ آئے تو ان کے مال کو ان کے واپس کریں، ورنہ غربت تھی، وہ دوبارہ کہاں آتے، پیسے ہی نہ ہوتے ان کے پاس۔ قال لن ارسلہ معکم، تو کہا باپ نے کہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے پاس، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے دو پکا وعدہ اللہ کی طرف سے، لتأتوننی بہ، کہ تم اسے لے کے آؤ گے میرے پاس، الا ان یحاط بکم، سوائے یہ کہ تم گھیرے جاؤ۔ فلما اتوہ موثقہم، بس انہوں نے ان سب بھائیوں نے باپ کو عہد دیا۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو ان سب نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں پر نگہبان ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اب باپ نصیحت کر رہا ہے بیٹوں کو کہ بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی کسی بات سے کچھ، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں بھی اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنی چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہ، پھر وہ داخل ہوئے جیسے کہ ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا۔ ما كان یغنی عنہم من اللہ من شیء، ان کو اللہ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، یہ صرف یعقوب کے دل کی ایک حسرت تھی۔ باپ تھا نا، بڑھاپا تھا، تو ایک دل میں خیال آ جاتا ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، کسی آفت میں مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور وہ تو علم والا تھا، ہم نے اسے دیا تھا، وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف پر، یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے بھائی کو پہچان لیا۔ قال انی انا اخوک، اور ایک سائڈ پر لے جا کر گیا، بلکہ جو تورات کی کہانی ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کے لیے دعوت ارینج کی، اور دعوت میں ان کو کہا کہ تم اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھو کہ ایک ماں کی اولاد ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے۔ تو وہ سارے بیٹھ گئے، بنیامین کھڑا رہا اس لیے کہ اس کا ماں جائے بھائی تو اس میں کچھ نہیں تھا، کیا تم آؤ میرے ساتھ بیٹھو، اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور پھر ان کو کھانا کھلایا، اور پھر اس کو کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن ابھی یہ بات ظاہر نہ کرنا اور نہ ہی مایوس ہونا۔ فلما جهزهم بجهازهم، بس جب وہ تیار ہوئے، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو پینے کا پیالہ، پانی پینے کا جو پیالہ ہے وہ اپنے بھائی کے اس میں سامان میں رکھوا۔ ثم اذن مؤذن، پھر یہ چلے گئے لیکن پیچھے سے پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر انکم لسارقون، کہ قافلے والو تم تو چور ہو۔ قالوا اقبلوا، کہنے لگے اور وہ واپس آئے، علیہم ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، تو کہنے لگے کہ بادشاہ کا پیمانہ گم گیا ہے، ولمن جاء به، اور جو اسے لے کے آئے گا، حمل بعیر، تو ایک اونٹ کا غلہ ہے، ایک اونٹ کے برابر غلہ ہم اسے انعام میں دیں گے، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ،
اور اس کی میں ضمانت لیتا ہوں، وہ جو ان کا ہرکارہ تھا وہ کہتا ہے۔ قالوا تاللہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم یہاں زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، وما كنا سارقین، اور نہ ہی ہم کبھی چور تھے۔ قالوا فما جزاؤہ، تو کہا کہ پھر اس کا بدلہ کیا ہوگا، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، تو انہوں نے کہا سیدھی سی بات ہے، جس کے سامان میں سے نکلا وہی اس کی جزا ہے، اسی کو روک لینا۔ کذالک نجزی الظالمین، اور اس طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء اخیہ، تو ان سب کے مال کو انہوں نے ٹٹولنا شروع کر دیا، اور آخر میں اس کے بھائی یعنی بنیامین کے مال کو انہوں نے ٹٹولا۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، اور پھر اس کو نکال لیا بھائی کے سامان سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یہ داؤ کھیلا یوسف کے لیے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں نہیں پکڑ سکتا تھا، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ذی علم صاحب علم کے اوپر بھی ایک صاحب علم ہے۔ اب یہاں ایک اشکال ہے، عموماً اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ یہ سارا پلان کیا حضرت یوسف نے، تو کیا انہوں نے اپنے بھائی پر جھوٹا چوری کا مقدمہ لگایا؟ تو ایسا نہیں، اصل میں یہ ہوا ہے سارا اتفاقا، اس لیے اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، اس لیے ہم نے داؤ چلا یوسف کے لیے، اللہ اپنی طرف اس کو پھیر رہا ہے، حضرت یوسف کی طرف نہیں پھیر رہا۔ آپ کو میں بتا رہا تھا نا کہ وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنے بھائیوں میں ان کے لیے پونجی رکھ دی، ان کو بھیج دیا۔ اس دفعہ بھی اپنے بھائی کے لیے انہوں نے اپنا پینے کا سونا کا پیالہ رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ جب گھر جائے گا کھولے گا تو خوش ہوگا کہ چلو مجھے ایک تحفہ ملا ہے، اور یہ تو پتہ ہے کہ میں اس کا بھائی ہوں، مجھے بتا چکے تھے۔ اتفاقاً سواع الملک، بادشاہ کا پیمانہ گم گیا۔ وہ دو مختلف چیزیں ہیں، اصل میں ان دو چیزوں کو لوگ اکٹھا کر دیتے ہیں، سواع الملک کو اور سقائب، حالانکہ دو مختلف چیزیں۔ ہاں، ان کے لیے ضمیریں بھی مختلف لا رہا ہے، ایک مؤنث ہے ایک مذکر ہے۔ وہ اتفاقاً کہیں ادھر ادھر ہو گیا، گم گیا، انہوں نے کہا جی ہمارا پیمانہ گم ہو گیا، انہوں نے کہا چلیے تلاشی لے لیں، تلاشی لی، پیمانہ تو نہیں ملا، یہ سونے کا پیالہ مل گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو تم نے چوری کیا۔ اب وہ بیچارہ بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے اس میں سے یہ خیر نکالا کہ ان کے بھائی کو ان کے پاس، ان کی نیت ہے۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے نا تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یعنی یوسف علیہ السلام پر بھی، یعنی ابھی بھی سنبھلے نہیں ہیں، اتنے عرصے بعد بھی ان کا وہ جو تھا نا وہ ختم نہیں ہوا، وہ حسد وبغض۔ قال انتم شر مكانا فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، یوسف یہ ساری بات سن رہے تھے تو انہوں نے اپنے جی میں کہا اور ان پر جتلایا نہیں۔ قال انتم شر مكانا، کہ تم بدستور بہت ہی بدتر درجے پہ ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو۔ قالوا، کہتے ہیں یا ایھا العزیز، اے بادشاہ مصر، اے عزیز مصر، ان له ابا شیخا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، کبیر بڑی عمر کا ہے، فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے ایک کو اس کی جگہ رکھ لے، انا نراک من المحسنین، ہم تجھے احسان کرنے والوں میں سے پاتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، تو کہا یوسف علیہ السلام نے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم پکڑیں اس کو، اس کے علاوہ کسی کو جس کے پاس ہمارا مال برآمد ہوا ہے، انا اذا لظالمون،
اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم تو ضرور ظلم کرنے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس کو موقع سمجھ لیا کہ چلو اللہ کی طرف سے ایک موقع نکل آیا تو بھائی کو روک ہی لیتے، جانے نہیں دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کے پاس ہمارا مال نکلا ہے اسی کو ہم روکیں گے، ہم کسی اور کو کیوں روکیں؟ فلما استيئسوا منه، جب وہ مایوس ہوئے اس سے، خلصوا نجیا، تو وہ اکیلے ہوئے اور پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ قال كبيرهم، تو ان میں سے بڑے نے کہا، الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا، تم جانتے ہو تمہارے باپ نے تم سے پختہ عہد لیا ہے، من اللہ، اللہ کا، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں تم قصور کر چکے ہو، فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، تو میں تو زمین سے نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے لیے مجھے میرے والد حکم دیں اور اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکالے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا۔ ارجعوا الى ابیکم، واپس جاؤ اپنے باپ کی طرف، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور کہو اے والد محترم تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو وہی کہیں گے جس کا ہمیں علم ہے، وما كنا للغیب حافظین، اور اگر کوئی پردے کی بات ہے تو ہمیں نہیں علم۔ واسأل القریۃ التي كنا فيها، اور پوچھ لے اس بستی سے جس میں ہم تھے، والعیر التي اقبلنا فيها، اور وہ قافلے جو ہم سے آگے تھے، وإنا لصادقون، بے شک کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، تو یعقوب علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی کہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے آسان کر دیا ہے اس معاملے کو، فصبر جمیل، میں اب بھی صبر کروں گا بہت بہتر۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اکٹھا میرے لیے واپس کر دے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے، حکمتوں والا۔ اب دیکھیں باپ کی آزمائش حضرت یعقوب کی، مسلسل 30-35 سال 40 سال، پہلے ایک بیٹا غائب، اب دوسرا، لیکن اللہ اپنے کاموں میں غالب ہے، وہ جس کورس کو اختیار کرتا ہے، جس راستے کو اختیار کرتا ہے، پھر اسی طرف کرتا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور پھر منہ موڑ لیا یعقوب علیہ السلام نے ان سے، یعنی گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ وَقَالَ يَا أَسَفَا، اور بولے ہائے افسوس، عَلَى يُوسُفَ، یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، مِنَ الْحُزْنِ، غم سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ گھونٹ گھونٹ پی رہے تھے اپنے غم کو۔ قَالُوا تَاللَّهِ، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، آپ ہر وقت چھیڑے رکھتے ہیں تذکرہ یوسف کا، حتی تکون حرضا، آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے، او تکون من الہالکین، ہلاک ہو جائیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا اضطراب اور غم یہ اللہ کے سامنے لایا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا، تلاش کرو، بیوسف واخی، یوسف کو اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوگا جو کافر ہے۔ فلما دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے یوسف پر، قالوا یا ایھا العزیز، تو انہوں نے کہا اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہم پر ہمارے گھر والوں پر بہت مشقت آ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہمارے پاس پونجی بھی بہت تھوڑی ہے، فاوفی لنا الکیل، تو ہمیں پورا غلہ دے، وتصدق علینا، اور ہمیں خیرات بھی دے، ہم پر خیرات بھی کر، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ خیرات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، تو اب یوسف علیہ السلام نے کہا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ قال اذ انتم جاہلون، جب کہ تم ناسمجھ تھے۔ قالوا انک لانت یوسف، وہ فوراً چونکے، کہا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف وهذا اخی، کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اب دیکھیں ان کی حیرت کی حالت کیا ہوگی،
اور ان کی شرمندگی کی حالت کیا ہوگی. قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بولے اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے. وإن كنا لخاطئین، اور ہم گناہ گار تھے. قال لا تثریب علیکم اليوم، تو کہا آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ بخشے تمہیں. وہو ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے مشرکین مکہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا بہت اچھے بھائی ہیں اور بہت اچھے باپ کی اولاد ہے، آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں. جنہوں نے نکالا تھا، جنہوں نے ستایا تھا، قتل کے منصوبہ بنایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے. اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم چھوڑ دیے گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا. اذهبوا بقمیصی ھذا، میری قمیص لے جاؤ. فالقوه علی وجہ ابی، اس کو میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا. یأتی بصیرا، اس کی آنکھیں لوٹ آئیں گی. واتونی باہلکم اجمعین، اور اپنے سارے گھر والوں کو لے کر یہاں آ جاؤ. تو یوں بنی اسرائیل اردن سے مصر آ گئے. ان کے لیے ایک علیحدہ محلہ بنا دیا گیا اور وہاں پر ولما فصلت العیر، اور جب وہاں سے قافلہ چلا، مصر سے قافلہ چلا، قال ابوہم، تو باپ نے کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آتی. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بڑھاپے میں بہکا ہوا نہ پاؤ. قالوا تاللہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم انک لفی ضلالک القدیم، آپ پرانی گمراہی میں ہے. فلما ان جاء البشیر، تو جب خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہ ابی، وجہی، اور اس قمیص کو اس کے چہرے پہ ڈال دیا. فرتد بصیرا، تو وہ ایک دم اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. قال الم اقل لکم، تو کیا کہا میں تمہیں کہتا نہیں تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، انہوں نے کہا اے والد ہمارے گناہ بخش دیجئے، انا کنا خاطئین، ہم تو خطا کار ہیں. قال سوف استغفر لکم ربی، کہا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے گناہوں کی بخشش چاہوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، جب وہ داخل ہوئے یوسف کے پاس تو یوسف نے جگہ دی اپنے والدین کو. وقالوا ادخلوا مصر ان شاء اللہ، اور کہا انشاءاللہ ہم مصر میں داخل ہوں گے آمنین، امن کے ساتھ. ورفع ابویہ علی العرش، اور اس نے اٹھایا اپنے والدین کو، ماں اور باپ کو، عرش پر. وخروا له سجدا، اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے. وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا، اور کہا اے والد محترم یہ تعویل ہے میری اس خواب کی، من قبل جو میں نے دیکھا تھا. قد جعلها ربی حقا، اسے میرے رب نے حق کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، وہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا جب اس نے مجھے نکالا قید خانے سے. وجاء بکم، اور تم کو لے آیا، من البدو، گاؤں سے. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان آ چکا تھا. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بہت باریک بھی ہے جس کے لیے چاہتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، اور وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ.